ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے۔ میرا نبی صرف عقل مند نہیں، عقل کو عقل کی خیرات دینے والے ہیں۔ جہاں آ کر عقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات۔ عقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے۔ ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے۔ آیت کی بات نہیں کروں، تفسیر کی بات کروں۔ اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے۔ مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائے۔ اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے۔ زلیخا تو بڑی پارسا تھی، زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے۔ زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی، وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر۔ نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی عریاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا آدھا، ایک ایک گھنٹہ، رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو۔ بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو۔ خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو، لٹیرا، زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی۔ لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو۔ یارو مجھے حیرت ہوتی ہے جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں۔ ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی۔ آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ نبی پاک نے اپنی اقتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی، مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی، سروں کو سنوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے۔ یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے۔ آقا فرماتے ہیں
عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے. کتنا بھی طاقتور مرد ہو شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی. خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا. بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں؟ مولانا یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی. تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا. یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے. عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے، عورت سراپا عورت ہے. کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا، بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں اللہ اکبر. یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا. سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے. میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے. میری بہن تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے. میری بہن تو وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو. جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اے عورت تیرے پیر کتنے محترم ہیں، دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو. عورت تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا. بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلیوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا. ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے جس کے قدموں میں جنت ہو. وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے. یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف. آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے. دنیا
دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں۔ اللہ اکبر، حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا۔ دنیا